الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کا کوئی ایسا رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی قائم رہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر رشتہ قیامت کے دن سب رشتے ٹوٹ جائیں، کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا جو قیامت کے دن بھی قائم رہے۔ وہ رشتہ آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، متقیوں کی آخرت میں قیامت کے دن کیسی مہمان نوازی ہوگی، اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اور یہ جو دنیا میں خوف، غم، پریشانیاں، تو آیا قیامت کے دن کون سے وہ بندے ہیں جن کو یہ ان خوف سے اور ان ٹینشنوں سے اور پریشانیوں سے بالکل نجات مل گئی؟ وہ بندے کون سے ہیں، یہ ہم آج جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو 25واں پارہ سورہ زخرف، فرمایا هل ينظرون الا الساعة۔ یہ جو دین کے مخالف ہیں اس انتظار میں بیٹھے ہوئے قیامت آ جائے تو پھر ہم اسلام قبول کریں گے۔ تو ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو وہ قیامت تو اچانک آئے گی، انہیں پتہ نہیں چلنا۔ اس لیے انتظار، قیامت کے انتظار میں بیٹھنا کہ جس قیامت کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آ رہی ہے، جب وہ آ جائے گی تو پھر کلمہ پڑھ لیں گے فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ تو بیکار ہے۔ جب وہ آ جائے گی تو پھر تو موقع نہیں ملے گا اسلام قبول کرنے کا، کلمہ پڑھنے کا۔ اس لیے جب وہ قیامت آ جائے گی نا تو وہاں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بھائی چارے سب ختم۔ جن کو یہ مانا نا کہ میرا فلاں دھڑا، میری پارٹی، میرے تعلقات، میرے یہ میرے وہ، قیامت کے دن یہ سارے تعلقات، سارے یہ جو سپوٹیں، سارے دھڑے، سارے معاملات ختم ہو جائیں، ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے عدوٌ بعضهم لبعض عدو، یہ جو آپس میں آج دھڑے بازیاں، پارٹی بازیاں، رشتہ داریاں، تعلق داریاں بنی ہوئی نا، قیامت کے دن پہلے ان کو توڑا جائے گا، بلکہ ان کی آپس میں دشمنیاں ہو جائیں گی۔ عدوٌ، یہ قرآن پاک کا لفظ، ان میں سے بعض لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، تو گویا یہ تعلق داریاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، لیکن متقی لوگ جو ہوں گے، جن کی تعلق داری تقوی کی بنیاد پہ ہوگی، خوف خدا کی بنیاد پہ ہوگی، ایمان کی بنیاد پہ ہوگی، جن کی بیس بنیاد ایمان ہوگا، رویہ متقیانہ ہوگا، ایسے رویے والے اور ایسے ایمان کی بنیاد والوں کی یہ جو آپس میں تعلق داری ہوگی، یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ یہ تعلق داری واحد تعلق داری ہے جو قیامت کے دن بھی ٹوٹے گی نہیں، یہ اللہ نے بالکل واضح فرمایا۔ اچھا، ان متقی لوگوں کو اللہ فرمائے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، آج قیامت کے دن خوف سے ہر انسان تھر تھر کانپ رہا ہوگا، لیکن اے میرے متقی بندو تمہیں کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا، تمہیں غم اور خوف سے بالکل نجات مل گئی، تم بے خوف اور بے غم ہو گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو ثابت ہوا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، آمنوا وکانوا یتقون، صاحب ایمان ہوں، ان کے دل کے اندر ایمان رچا اور بسا ہو اور ان کا رویہ متقیانہ ہو، تو وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔
ولی کی بھی یہی نشانی ہے، بغیر تقوی کے ولی نہیں بن سکتا۔ اور ولیوں کو بھی فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہاں متقیوں کو فرمایا کہ تم میرے بندے ہو، تمہیں اب قیامت میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور یہ وہ بندے ہیں جنہیں خوف اور غم نہیں ہوگا، یہ متقی ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ ہماری آیتوں پہ دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہوں گے اور ان کا رویہ متقیانہ مسلمانہ ہوگا، تابع دارانہ ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، چلو جنت کے اندر۔ یا اللہ ہم اکیلے جائیں، اکیلے چلے جائیں؟ تو یہ ہماری بیویاں کہاں جائیں گی، یہ بیچاری کھڑی ساتھ۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ، خوشی خوشی تم بھی جاؤ اور تمہاری نیک نیک بیویاں بھی تمہارے ساتھ جائیں۔ تم بھی متقی، تم بھی جنت میں جاؤ، اور جو اس تقوی میں تمہاری معاون بیویاں ہیں وہ بھی جنت میں تمہارے ساتھ جائیں۔ خوشی خوشی جاؤ۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں کیسا ماحول ہوگا، تھوڑی سی جھلکی میں اللہ نے دکھائی ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، یہ سارے بیٹھ جائیں گے، متقی لوگ بیٹھ جائیں گے، آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے، تکیے لگا کے بیٹھ جائیں گے، نیک بیویاں بھی ساتھ بیٹھ جائیں گی۔ انہیں پھر جام پلائے جائیں گے، جام گردش میں لائے جائیں گے، ہر ایک کے سامنے جنت کی خاص مشروبات کے جام انہیں پلائے جائیں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذذ الاعین، وہاں انسان کے پسندیدہ ہر چیز ہوگی اور آنکھوں کو لذت دینے والی ہر چیز دیکھنے کے لیے ہوگی، کھانے کے لیے لذت آفرین چیزیں ہوں گی، اور آنکھ کو لذت دینے والی پورا ماحول ہوگا جنت کا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، تو جنتی پوچھیں گے یا اللہ یہ جنت، تو فرمایا یہ تمہاری جنت ہے، الَّذِي اُورِثْتُمُوهَا، اس جنت کا میں نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال بڑے درست تھے، تمہارا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، تمہاری حرکتیں، تمہارے اعمال، تمہارے رویے اور تمہارے کام جو تھے وہ بڑے اچھے تھے، درست تھے، اور اللہ سے ڈر ڈر کے تم ہر کام کرتے تھے۔ تمہارے متقیانہ رویے، نیک اعمال، درست رویے کی بنیاد کے اوپر ان کا بدلہ تمہیں جو ہے یہ جنت کی شکل میں دیا گیا۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، کثیر تعداد میں تمہارے لیے وہاں میوہ جات ہوں گے۔ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم کھاؤ گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہوگا تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ یہ دنیا اسباب ہے، یہاں ہمیں اگر امرود کھانے ہوں یا سیب کھانے ہوں تو ہم پیسے، پھر کوئی موٹر سائیکل، پھر کوئی بندہ جائے، پھر دکان کھلائے، پھر لے کے آئے، پھر اسے چھیلا جائے، پھر کاٹا جائے، پھر چبایا جائے، پھر کھایا جائے۔ لیکن جو اگلے جہان کا ماحول ہوگا، جنت کا ماحول، وہاں یہ سارے تعلقات اور واسطے، یہ ذرائع، یہ اسباب ختم ہو جائیں، ڈائریکٹ ہو جائے گی ہر چیز۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنتی خیال کرے گا، دل میں خیال آئے گا کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے، اسی وقت سامنے موجود ہو۔ تو انشاءاللہ میں کسی موقع پہ جنت کا پورا ایک منظر نامہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز ہے، تو اس امید کے ساتھ کہ آپ ان میری گزارشات کو مکمل سنا کریں، جو ویلاگ آپ سننا شروع کرتے ہیں آخر تک سنا کریں، دوستوں تک شیئر کریں، اور انہیں لائک بھی لازماً کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔